السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت 61 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے، کریم ربا سونے ناموں والے رب کریم ہمیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، من اور ہم میں، اور کچھ ان میں سے، الذین ایسے ہیں جو یؤذون، اردو میں اذیت ایذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے دکھ پہنچانے کے لیے، تو اردو سے ریلیٹ کریں گے تو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ یؤذون اذیت دیتے ہیں، نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے کو، یہاں مراد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں، ہوا وہ یعنی محبوب کریم اذن ہے، کان ہے، اذن کان کو کہا جاتا ہے، اذان کان کی یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور استعارے کے طور پر جو ہر ایک کی سنتا ہے، اور جو سادے لفظوں میں کہا جائے کانوں کا کچا، استغفر اللہ تعالیٰ، اس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے۔ وضاحت میں ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ وہ کیوں ایسے کہتے تھے۔ قل، آپ فرما دیجیے، اذن کان یعنی یہ جو سنتے ہیں نا، یہ جو سنتے ہیں محبوب کریم، خیرن بھلا ہے، لکم تمہارے لیے، یؤمن یقین رکھتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایک تو یہ چیز، قل اذن خیر لکم، فرمائیے جس میں تمہارا بھلا ہے وہ سنتے ہیں، یعنی جس میں تمہاری بھلائی موجود ہوتی ہے، خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں، اور پھر یؤمن باللہ، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، وَرَحْمَةٌ، اور سراپا رحمت ہے۔ کیا انداز رب کریم کا، جو دشمنوں کے ساتھ اتنی شفقت رکھتے ہوں، پھر اہل ایمان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کتنا کرتے ہوں گے۔ تو محبت سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے یا ان کے لیے، آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، اور سراپا رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ والذین، اور جو یؤذون دکھ پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، رسول اللہ کے محبوب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم ان کے لیے عذاب ہے، کتنا علیم، یہ المناک جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دردناک، اذیت جس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قیامت تک کے ہر شخص کو کہا جا رہا ہے، لوگوں سنو، وہ لوگ زبان سے اذیت دیتے تھے، اگر کوئی بھی اذیت دے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون، حال لام فا روٹ ورڈ ہے، حلف جیسے عہد و پیمان کیے جاتے، حلف اٹھا لو، اٹھاتے ہیں نا ہمارے اسمبلیوں میں بھی، تو یحلفون وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ تمہیں راضی کر دیں، تاکہ تمہیں خوش کریں، خوشی کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومنوں سنو، یہ جو منافق قسمیں اٹھاتے ہیں نا اللہ کی تمہارے سامنے، کیوں؟ تاکہ تمہیں خوش کر دیں۔ فرمایا مومنوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں۔ واللہ، حالانکہ، یہاں وہ حال یہ ہے نا، حالانکہ اللہ و رسول اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق، زیادہ مستحق ہیں، این یردوہ، کہ انہیں راضی کیا جائے، کہ اسے راضی کریں، ان کانو، اگر وہ ہوں، مؤمنین، ایماندار، مومن ہوں تو۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں کہ اسے راضی کریں اگر وہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایماندار ہیں
تو کیا فرمایا، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ سادے لفظوں سے آپ کو مزید سمجھ آ گئی ہوگی۔ علم یعلموا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے، انہو من، کہ جو کوئی، کہ وہ جو کہ یحادد، حاد دال دال روٹ ورڈ ہے، حد جانتے ہیں نا، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، جیسے شراب کی حد، زنا کی حد، اور حاد دال روٹ ورڈ ہے دو چیزوں کے درمیان ایسی روک جو ان کو باہم ملنے سے روک دے، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حد، یعنی شراب کی حد، جو گناہوں کی کرتے ہیں اس کی حد مقرر ہوتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ ارتکاب کرنے سے انسان کو روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یحادد اللہ، مخالفت کرتا ہے کس کی، اللہ کی، یا مقابلہ کرے گا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یحادد اللہ، مقابلہ کرے گا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، فَأَنَّا، تو بے شک، لہو، اس کے لیے، نار کہتے ہیں آگ کو، جہنم آپ جانتے ہیں آگ سے جہنم، خالدن، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس آگ میں، فی میں ہاں، اس ضمیر راجع ہو رہی ہے اس آگ کی طرف، جہنم والی آگ کی طرف۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے آتش جہنم ہے، اور اس میں وہ، یعنی مخالفت کرنے والا ہمیشہ رہے گا، ذالک، یہ خزی، رسوائی ہے، خزی رسوائی کو کہتے ہیں، یہ آپ کتنی جگہ پڑھ چکے ہیں، عظیم، بڑی، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، حذر روٹ ورڈ ہے، حذر، خوف زدہ کرنے والی چیز سے دور رہنا۔ اب اس کے بارے میں ہم لوگ کتنی جگہوں پہ پیچھے پڑھ چکے، جیسے سورۃ التغابن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یعنی عدو لکم فاحذروہم، تمہاری عورتوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، تو یہاں مانا محتاط رہنا، بچنے کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور خدا تم کو اپنے غضب سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے، تو یہاں بچاؤ کے معنی میں آیا، پیچھے بھی یہی تھا نا، بچتے رہو احتیاط میں، تو یہاں بھی بچاؤ کے معنی میں آیا ہے۔ پھر سورۃ النساء کے اندر یاد ہے نا آپ کو، خذو حذرکم بھی آپ نے پڑھا تھا، ہتھیار لے لیا کرو، کب، جب تم جہاد کو، یعنی جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، ہتھیار جو گنز وغیرہ ہوتی ہیں آج کے دور میں، یہ کہہ سکتے ہوں۔ تو یہاں اسلحہ مراد ہے، یعنی جنگ جب ہو، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے تم اسلحہ لے لیا کرو، خذو لے لیا کرو، حذرکم اپنے ہتھیار، تو یہاں بھی ہتھیار بھی تو بچاؤ کے لیے ہوتے ہیں نا۔ یحذروا، ڈرتے رہتے ہیں، کون، منافقون، منافق ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل، کہ کہیں نازل نہ ہو جائے یا نازل نہ کی جائے، یا نازل ہو علیہم، ان پر، یعنی محبوب کریم پر، جب محبوب کریم پر آئی تو پھر تو مومنین کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا۔ سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم، جتا دے ان کو، ظاہر کر دے ان پر، جو آگاہ کر دے انہیں، بما، اس سے، جو فی قلوبہم، جو منافقوں کے دلوں میں ہے، قلوبہم، ان کے دلوں میں، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے منافقین کی طرف۔ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اہل ایمان پر کوئی صورت نازل نہ کی جائے جو انہیں آگاہ کر دے جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے، یعنی محبوب کریم پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے، یعنی آ جائے گی تو پھر ان کے دلوں کی بات بھی آشکار ہو جائے گی، مسلمانوں پر ظاہر کر دیا جائے گا، محبوب کریم بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ قل، آپ فرمائیے، استہزئوا، مذاق کرتے ہو، استہزاء ہوتا ہے نا مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، آپ انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے ہو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، مخرجم، خارج کرنا، جیسے ظاہر کرنا، نکالنا، ما، اس کو، اس سے، تحذرون، جس سے تم خوف زدہ ہو کہ ظاہر ہو جائے گی، کوئی صورت آئی تو دل کے حالوں کا پتہ چل جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ جس سے تم خوف زدہ ہو ظاہر کرنے والا ہے. ولئن اور اگر سألتم آپ ان سے پوچھیں دریافت فرمائیں لیقولن تو کہیں گے انما بس ہم جو ہیں محض ہم کننا نخوض ہم تو دل لگی کر رہے ہیں. کیا یہ باتیں اتنی غلط کر رہے ہیں. اور خواہ بہت دود روٹ ورڈ ہے معنی پانی میں اترنا اور اس میں اترتے چلے جانا بطور استعارہ فضول باتوں میں مشغول ہونے کو کہا جاتا ہے. جیسے ہماری پنجابی میں کہا جاتا ہے انجی گل نہ کر دیں انجی ایویں. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے. اور ہم نے سورۃ الانعام میں 2 دفعہ پڑھا تھا ذرہم چھوڑ دو فی خوضہم یلعبون کہ وہ اپنی بےہودہ باتوں میں بکواسوں میں کھیلتے رہیں. پھر پڑھا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ غلط جیسے مذاق کر رہے ہوتے ہیں بکواس کر رہے ہوتے ہیں. یہ لفظ بکواس مجھے بہت برا لگتا ہے. تو ایسے غلط باتوں کو توہین کے طور پر تو یہی بولا جاتا ہے یعنی بےہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا حکم ہے فَأَعْرِضْ ان سے منہ موڑ لیجیے یعنی الگ ہو جائیے. یعنی کہ ان کے پاس بیٹھے رہیں نہیں الگ ہو جائیے. عنہم ان سے حتی یخوضوا فی حدیث یہاں تک کہ وہ اور باتوں کے اندر مشغول ہو جائیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ تو کہیں گے انما کننا نخوض کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے ایویں باتیں کر رہے تھے. وَنَلْعَبْ اور خوش طبعی کر رہے تھے. لام عین با روٹ ورڈ ہے. یہ بھی کھیل تماشا میں نے اس کو بتایا ہوا ہے. لعاب بھی کہتے ہیں یہ جو منہ کا تھوک ہوتے ہیں رال وغیرہ اس کو بھی بولا جاتا ہے. اور کتنی جگہوں پہ آیا ہوا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ. ٹھیک ہے لعب یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے. قل آپ فرمائی اب اللہ کیا اللہ سے وآیاتی اور اس کی آیتوں سے ورسولہ اور اس کے رسولوں سے یعنی گستاخو کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے کون تستہزئون تم مذاق کیا کرتے تھے. لا تعتذروا لا نہیں تعتذروا بہانے مت بناؤ. عذر یہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور معذور بھی ہوتے ہیں. جو عذر پیش کر رہا تھا ایک تو معذور ہوتا ہے نا وہ چل پھر بھی نہیں سکتا وہ بھی یہی سمجھے کہ اٹھ نہیں سکتا تو عذر ہی ہے اس کا. تو لا تعتذروا مت بہانے بناؤ قد کفرتم تم کافر ہو چکے ہو بعد ایمانکم ایمان کے بعد. اب اللہ فرما رہے بہانے مت بناؤ تم اظہار ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو کیونکہ یہ نشانیاں تمہارے اندر پائی گئی ہیں. تو علماء کرام کیوں اس طرح اس آیت کے تحت کافر کہتے ہیں دوسروں کو وہ ہم وضاحت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑی اہم آیت مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے بہانے مت بناؤ تم اظہار ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان اگر نعفو ہم معاف بھی کر دیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا رمضان میں حکم بھی ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے اور درگزر کے معنی میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. ان عفو اگر ہم معاف بھی کر دیں طائفہ ایک گروہ کو اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو منکم تم میں سے نعذب طائفہ تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے بأنہم کیونکہ وہی کانوں تھے مجرمین اصل مجرم وہی تھے کیونکہ وہی اصل یا اصلی مجرم تھے. پوری پھر ایک دفعہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بہانے مت بناؤ تم اظہار ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ایسا کر بھی دیں تو فرمایا اگر ہم معاف کر بھی دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے کیونکہ وہی اصلی مجرم تھے. وضاحت جان لیتے ہیں. آیت 61 کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنے محفل کے اندر جب بیٹھتے تھے نا تو وہ محبوب کریم کی شان میں ناشائستہ باتیں کرتے تھے. بعض کہتے تھے کہ حضور کو خبر ہوگی تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. اور ان کا ایک ابن سوید منافق تھا وہ کہنے لگا جو چاہیں کہیں کرو یعنی محبوب کے پاس جب جائیں گے تو مکر جائیں گے قسمیں کھا لیں گے. وہ تو ہیں گی استغفر اللہ کان ہے یعنی کان کے کچے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے تھے وہ تو ہیں ہی کان
یہ ابھی بھی محاوروں میں استعمال کیا جاتا ہے، جو یعنی مراد یہ تھی کہ جو بھی ان کو کہا جائے وہ سن بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا منافقوں کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں اور ناشائستہ کلمات کہتے ہیں۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میرے محبوب سننے والے ہیں، لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر۔ معنی کیا ہے کہ اگر سننے والے ہیں تو نیکی اور بھلائی کی بات سننے اور ماننے والے ہیں نا، شر اور فساد کی بات سننے والے تو نہیں ہیں۔ اور ان کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور منافقوں کی بات پر یقین نہیں کرتے، اور وہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کیا چیز ہے، دردناک عذاب۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، ان یردوہ، اس میں ہو کے ضمیر واحد استعمال کی گئی ہے۔ اس سے صرف محبت والے سمجھ سکتے ہیں، علم والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ محبوب کریم کو راضی کرنے کی نیت کرنا یہ درست ہے، بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسے آیات آپ پڑھیں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورۃ النساء میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ پھر سورۃ المائدہ میں پڑھا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ پھر آگے بھی سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، میں ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرما دی۔ سورۃ الحجرات میں بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی سچے۔ اللہ کی تو مدد کی حاجت نہیں، محبوب کریم کی اور دین کی مدد کرتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں ایک ایک چیز پہ توجہ دیں، اسی میں آپ کو زیادہ آیات سنا رہی ہوں۔ وللہ العزت ولرسولہ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں پر بہت ساری باتیں آپ نے سمجھی کہ بلکہ یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی اور اس کے محبوب کی خوشنودی ہر عمل میں پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور واحد کی ضمیر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حکمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا دو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، جس پر اللہ راضی اس پر اس کا رسول بھی خوش، اور جس پر اس کا محبوب راضی اس سے اللہ کی رضامندی بھی میسر ہو گئی۔ اور آیت 65 کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا جب موقع تھا، منافقین کے 3 گروپ بن گئے تھے، آپ جانتے ہیں، تو 2 گروپ رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک تو خود مذاق اڑاتا تھا، جیسے محبوب نے فرمایا تھا نا خندق کھولتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے فلاں فلاں ایریا کی چابیاں دے دی، تو وہ مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ روم پر غالب آئیں گے، یعنی تعداد تو تھوڑی ہے اور بولتے کیا ہے، اب ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، مائنڈ میں جاتا ہوگا نا ان کے کھانے کو بظاہر تو کچھ نہیں، اور طاقت والی قوموں سے ٹکر لینا اور یہ غالب آئیں گے۔ تو اس طرح ایک مذاق اڑاتا تھا کہ کتنا عجیب ان کا خیال ہے، تو دوسرا بولتا کچھ نہیں تھا لیکن بعض ان میں سے بلکہ زیادہ ان میں سے صرف بات سنتے اور ہنستے تھے۔ یہاں سے ہمیں بہت کچھ پتہ چل رہا ہے، ایک تو غلط کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے جو اوپر سے ہنس رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ذرا انجام دیکھتے ہیں۔ پھر محبوب کریم نے ایک دفعہ ان کو طلب بھی کیا کہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم راستہ طے کرنے کے لیے بس ایسے ایسے بس باتیں کر رہے تھے، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور دوسرا شان نزول بھی آپ سنیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دفعہ اونٹنی گم ہوگی تو تلاش کے پہلے ہی محبوب نے فرمایا کہ جو فلاں جنگل میں، جو فلاں جگہ پہ، تو منافق جو ہے وہ مذاق کرنے لگے کہ یہ کیا جانا۔ ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، اب ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، کہ پتہ اپنی بھی خبر نہیں اور بتا کہا رہے ہیں کہ فلاں پہ جو وہ کیا کہتے ہیں اونٹنی چر رہی ہے ایٹسٹرا، لیکن جب دیکھا گیا تو وہیں پہ اونٹنی چر رہی تھی۔ تو ایک گروہ باتیں کرتا، دوسرا اس پہ ہنستا تھا،
یعنی مذاق پہ ہنستا تھا. تو دونوں کو غلط کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. منافقین کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا تمسخر اڑانا. تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. تو آج ذرا دیکھیں اپنے اندر بھی، ہمارے ہاں بھی رمضان اور یہ سارے جب مواقع آتے ہیں تو کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں. قرآن، احادیث اور ایسی باتیں کہ جنت اور دوزخ اور فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو بہرحال میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کی بات بھی کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ محتاط رہیں کہ یہ منافقین کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کیسے وہ ہنستے تھے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جب جنگ کرنے کا موقع آیا تو یہ کہتے تھے حالت تو ہے کوئی نہیں، پاس اپنے کچھ ہے کوئی نہیں، اور یہ لڑے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس سب کچھ ہے. کوئی کہتا جشم بددور اب شہنشاہ روم سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ان کے وہاں پہنچنے کی دیر ہے، دیکھنا رومی فوجیں ان کی درگت بنائیں گے، دیکھنا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. ایک کہتا دوسرا ہنستا. پھر کہتے مرزا جی دیکھنا، تو جب ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی نا اور اوپر سے کوڑے برس رہے ہوں گے تو دیکھنا. تو یہ ان کی نامعقول باتیں تھی. تو جب پوچھے تھے تو کہتے دل لگی کر رہے ہیں. تو کہا بدبخت ہو، کیا دل لگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں رہ گئی؟ تو یہ کیوں بتایا؟ تاکہ آپ بھی سمجھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا چلتا جا رہا ہے. ایک گروہ باتیں کرتا ہے اور دوسرا صرف ہنستا ہے یا فارورڈ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. تو کیا ہنسنے کے لیے، مسکرانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرنا صحیح ہے؟ یاد رکھیں کچھ حدود اور قیود ہیں. ایسی باتیں جو حدود سے گئی نہ نکل تو وہ کفر کا فتویٰ بھی اسی وجہ سے لگتا ہے. تو اپنا محاسبہ کیجیے. اس طرح کی اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ جاتی ہے، کوئی پوسٹ یا ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیا کریں اور نہ کہ ہنسا کریں اور آگے فارورڈ کر دیں. یہ غیر مناسب طریقہ ہے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. یہ نہیں مطلب یہ اگلی آیت میں اسی لیے بتایا کہ تم ایمان والے ہو گے تو یہ نہ سمجھو کہ ایمان جا نہیں سکتا، وہ جا بھی سکتے ہیں. اسی سبب سے علماء کرام نے جو فتاوی دیتے ہیں اسی سبب سے دیتے ہیں. اور جو حقیقی علماء شریعت کو جانتے ہیں اسی سبب سے وہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ نہیں کوئی نہیں ایسے کہہ سکتا، تو پھر قرآن کریم، محبوب کریم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، پھر دین اسلام کے بارے میں، پھر جس کا منہ ہوئے اٹھے اور توہین آمیز الفاظ کہنا شروع کر دے، تو یہاں کتنے برے افعال کے ذریعے توہین کرے یا دیگر ضروریات دین کا انکار کہ تو اسے کافر نہ کہا جائے. تو اس طرح پھر غلط سے غلط ہوتا جائے گا. حضرت عمر فاروق کو فاروق کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا ایک منافق نے، پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، تو سر قلم کر دیا، تو نام پھر فاروق پڑا اسی سبب سے. نہیں تو محبوب فرماتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اور پھر صحابہ کرام نے دیکھیں. چلیں چند باتیں ہم لوگ جان لیتے ہیں، اسے آپ کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. کہ صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تو ان کو مرتد کہا گیا. پھر جہاد بھی ان کے خلاف کیا گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بھی صحابہ کرام نے جہاد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آخری نبی نہ ماننا، اوصاف کو کم کرنا، یہ بھی اہل ایمان والے برداشت نہیں کر سکتے. تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ علماء غلط کہہ رہے ہیں یا نہیں. جو دیکھو علماء کو پتہ ہے کہ کن چیزوں کو دیکھ کے کسی کو کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر عام بندہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا. علماء کرام بڑے محتاط ہیں. اگر 99 سے کسی کے پاس یعنی غلط وہ بولتا ہو لیکن ایک لا الہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کھل کے اس کو نہیں کہتے، لیکن جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے تاکہ لوگ بھی محتاط رہیں اور جو کر رہا ہے وہ سچی توبہ بھی کرے. اور اعلیٰ حضرت نے تو واضح فرمایا جو رسول کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو. کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے نہ بچائے گی. اس کے علاوہ بہت زیادہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. میرے پاس بہت سارے فتاوی جات موجود ہیں جس کے اندر جیسے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری، فتاوی امام خان
اور اتنے فتاوا جات پڑے ہوئے ہیں، صرف طوالت کی وجہ سے میں چھوڑ رہی ہوں. تو آپ سب کو کہوں گی کہ اپنی زبانیں استعمال احتیاط سے کیا کیجیے. ایمان قیمتی چیز ہے. رب کریم ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کریم کی شان کو گھٹانا منافقین کا کام ہے. بات سمجھ جا رہی ہے نا؟ تو ایسے محافظ سے بھی اعتراض کیا جائے، کیونکہ حضرت علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 99 تعریف رسول اللہ کی کرے اور ایک ایسی بات کرے جو رسول اللہ کی شان کے خلاف ہو، کمالات کے خلاف ہو، تو وہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ ایمان کو خطرہ ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مفتی اکمل صاحب کو سنا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.